سرور تخت پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور سوچ رہا تھا اسے دوسرے گاؤں جا کر وہاں سے شیشم کی لکڑی لانی چاہیے تاکہ اسے یہاں جو عمارت بنانے کا کام ملا ہے اسے شروع کیا جا سکے۔ اس نے سوچا کہ اکیلے جاتے ہوئے وہ بور ہو جائے گا، اسے کسی دوست کو ساتھ لے جائے۔ اس کے ذہن میں ارشد کا خیال آیا، وہ اس کا اچھا دوست تھا، اس کی پرچون کی دکان تھی۔ سرور نے حقہ ایک طرف رکھ دیا اور تخت سے اتر کر چل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ ارشد کی دکان پہنچ گیا۔ آؤ بھائی، آؤ سرور، کیا حال ہے؟ بیٹھو، ارشد نے پرتپاک انداز سے کہتے ہوئے اسے اپنے قریب موجود کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سرور وہاں بیٹھ گیا اور ارشد نے پوچھا، سناؤ کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک، سرور نے کہا۔ آج کل تم مصروف تو نہیں ہو؟ کیوں، خیریت ہے؟ اس کی طرف دیکھا۔ میں دوسرے گاؤں جا رہا ہوں شیشم کی لکڑی لانے، تم اگر چلنا چاہو تو چلو۔ سرور نے اس کی طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھا۔ کب جانا ہے؟ ارشد نے سوال کیا۔ میں کل جانا چاہتا ہوں، سرور نے جواب دیا۔ ارشد نے ذرا سوچنے کے بعد کہا، یہ بتاؤ کل کتنے بجے تک جاؤ گے؟ بس صبح ناشتہ کر کے چلیں گے، دوپہر تک واپس آ جائیں گے اور شام تک واپس پہنچ جائیں گے۔ سرور نے کہا، ٹھیک ہے، دیکھو اگر کل صبح 10:30 بجے تک میں تمہارے پاس آ گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ آیا تو سمجھ لینا کہ میں نہیں جا سکوں گا، دراصل کچھ گھریلو مسئلے بھی ہیں۔ ارشد نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم آ گئے تو ساتھ چلیں گے، ورنہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ سرور بولا، ٹھیک ہے بھائی۔ ارشد نے بھی کہا، کل صبح ناشتہ کر کے بیٹھ گیا اور بار بار کلائی کی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ارشد کا انتظار تھا۔ 10:30 بجے تک پہنچے کہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سرور نے دروازہ کھولا، سامنے ارشد کھڑا تھا۔ دونوں پرتپاک انداز میں ملے۔ پھر ارشد نے سرور سے کہا، ہاں تم تیار ہو چلنے کے لیے؟ ہاں میں تو بالکل تیار ہوں، سرور نے جواب دیا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، آ جاؤ چلتے ہیں، ارشد بولا، اور وہ دونوں روانہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک تانگے والے سے بات کی اور اس میں بیٹھ گئے۔ دونوں تانگے کی پچھلی نشست پر بیٹھے تھے اور باتیں کرتے جا رہے تھے۔ کوچوان بھی کبھی کبھی ان کی باتوں کے درمیان بول رہا تھا۔ وہ عام امور پر گفتگو کر رہے تھے۔ تانگا گاؤں سے نکل کر ویران اور سنسان جگہ سے گزر رہا تھا۔ کوچوان نے، اس جگہ سے گزرتے ہوئے مجھے ہمیشہ خوف آتا ہے۔ کیوں؟ ارشد نے پوچھا۔ میرے والد کہا کرتے تھے کہ اس علاقے میں سرکٹا رہتا ہے جو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس کی دہشت کی وجہ سے مر گئے ہیں، جبکہ شک یہ ہے کہ یہاں اس نے کچھ لوگوں کو قتل بھی کیا ہے، کوچوان نے بتایا۔ اور وہ بات تو پہلی بار سن رہا تھا، ارشد نے چونک کر کہا۔ ہاں، ایسی بات تو میں نے بھی پہلے کبھی نہیں سنی، سرور بولا، اور میرے والد نے اس کا ایک واقعہ بھی سنایا تھا، کوچوان نے کہا۔ ارشد جلدی سے بولا، کیا واقعہ تھا؟ میرے والد ایک مرتبہ اسی طرح دوسرے گاؤں جا رہے تھے، تم لوگ جانتے ہو کہ ان کی حلوائی کی دکان تھی، مجھے وہ کام بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے میں تانگا چلاتا ہوں۔ خیر، وہ اس طرح ایک تانگے میں جا رہے تھے کہ کوچوان نے ایک جگہ تانگا روک دیا اور بولا کہ تانگے کا پہیہ ڈھیلا ہو رہا ہے، اسے درست کرتا ہے۔ والد صاحب بھی اس کے تانگے سے نیچے اتر کر آئے اور سامنے اس نے تانگے کا پہیہ نکال دیا۔ والد صاحب نے ایک طرف درخت کے نیچے بیٹھ گئے، وہ کوچوان کو دیکھتے جا رہے تھے، اور پھر انہوں نے ایک حیرتناک منظر دیکھا کہ کوچوان اپنا سر اپنے دھڑ سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ والد صاحب پریشان ہو گئے، اس کوچوان کی طرف کٹی ہوئی گردن سے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ والد صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ سرکٹا ہے۔ انہوں نے
وہاں سے دوڑ لگا دی۔ سرکٹا ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس وقت گاؤں کی طرف سے ایک مسافر اپنے گھوڑے پر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ذرا ہی دیر بعد کئی اور مسافر بھی آتے دکھائی دیے۔ سرکٹا اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ والد صاحب نے ان لوگوں کو ساری بات بتائی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی کوئی سرکٹا نہیں دیکھا۔ والد صاحب انہی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بس اب جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ ارشد دھیرے سے ہنس کر بولا، یار میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا۔ بس جی میں تو ایسا ہی ہوں، کوچوان بولا۔ وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پھر کوچوان نے تانگا روک دیا۔ کیا بات ہے؟ سرور نے اس سے پوچھا۔ تانگا کا پہیہ کچھ خراب لگ رہا ہے، اسے ٹھیک کرتا ہوں، کوچوان نے کہا۔ آپ لوگ ذرا دیر کے لیے نیچے اتر جائیں۔ وہ سب تانگے سے نیچے اتر آئے۔ کوچوان نے ایک جانب موجود درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان دونوں سے کہا، آپ لوگ وہاں چھاؤں میں بیٹھ جائیں۔ وہ وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ کوچوان اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ اسی وقت ارشد کی نظر کوچوان پر پڑی، جو اپنا سر اپنے دھڑ سے اتار کر ایک طرف رکھ رہا تھا۔ اوہ سرور نے دیکھو، ارشد نے کوچوان کی طرف اشارہ کیا۔ سرور نے اس جانب دیکھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، اوہ یہ تو سرکٹا ہے۔ ہاں بھائی، اس نے تو ہمیں پہلے فرضی کہانی سنا دی تھی۔ ارشد بولا، ہاں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناصر ہے، سرور نے حیرت سے کہا۔ کوچوان کا نام ناصر تھا، جس کے روپ میں یہ سرکٹا آیا تھا۔ اوہو بھاگو یہاں سے، وہ ہماری طرف ہی آ رہا ہے، ارشد نے کہا۔ وہ دونوں بھاگنے لگے۔ انہیں سرکٹے کا قہقہا سنائی دیا۔ تم لوگ میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتے، تیز بھاگو، ارشد نے کہا، اور انہوں نے دوڑنے کی رفتار تیز کر دی۔ سامنے سے گاؤں کے چودھری کی جیپ آ رہی تھی۔ چودھری کے ساتھ اس کے کچھ خاص لوگ بھی بیٹھے تھے۔ جیپ ان کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ بھی رک چکے تھے۔ کیا بات ہے؟ تم لوگ کیوں دوڑ رہے ہو؟ چودھری نے ان سے پوچھا۔ وہ جی سرکٹا ہمارے پیچھے آ رہا ہے، ارشد نے عقب میں نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ کون سا سرکٹا؟ کہاں ہے وہ؟ چودھری نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان سے پوچھا۔ تانگے میں گاؤں سے ہمیں یہاں لایا تھا، سرور نے بتایا، اور تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہاں تو نہ کوئی تانگا ہے اور نہ ہی کوچوان، چودھری ہنس کر بولا۔ اس وقت گاؤں کی طرف سے ایک اور تانگا آ گیا۔ اس میں کوچوان خالد بیٹھا تھا۔ چودھری نے ارشد اور سرور سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے تھے۔ انہوں نے گاؤں کا نام بتایا۔ خالد بولا، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، جاؤ تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، چودھری نے ارشد اور سرور سے کہا۔ وہ دونوں تانگے میں بیٹھ گئے۔ چودھری نے طنزیہ انداز میں ہنس کر ان سے کہا، بے فکر ہو کر جاؤ، یہ خالد کوئی سرکٹا نہیں۔ اس کی بات پر چودھری کے ساتھی زور سے ہنسے، جبکہ ارشد اور سرور کچھ شرمندہ ہوئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ سرکٹے کا سچا واقعہ گزرا ہے، جبکہ وہ اپنی بات ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ چودھری کی جیپ تیزی کے ساتھ آگے چلی گئی اور تانگا بھی آہستہ آہستہ چل پڑا۔ ارشد اور سرور اب بھی سرکٹے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔